على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. That's the translation. نیکسٹ کون ہے؟ او اس نے تو ترجمہ پڑھنا ہے. میں نے ٹرانسلیشن نہیں پڑھی ابھی. ایک سیکنڈ. Okay. Oh, you have believed, when you go forth in the cause of Allah, investigate, and do not say to one who gives you a greeting of peace that you are not a believer, aspiring for the goods of worldly life. For with Allah are many acquisitions. You were like that before, then Allah conferred His favor upon you. So investigate. Indeed, Allah is ever with what you do acquainted. Equal are those believers remaining at home other than the disabled, and the mujahideen who strive to fight in brackets in the cause of Allah with their wealth and their lives. Allah has preferred the mujahideen over their wealth, through their wealth and their lives over those who remain behind by degrees. And to both Allah has promised the best reward, but Allah has preferred the mujahideen over those who remain with the great reward. Degrees, bracket of high position from Him, and forgiveness and mercy, and Allah is ever forgiving and merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں تو ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے. فرشتے جواباً کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. سوائے ان واقعی مجبور اور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہیں. سو یہ وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے وہ زمین میں ہجرت کر لے بہت سی جگہ اور معاش کے لیے کشائش پائے گا.
اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہوگا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 to 100 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور یہ کنٹینیوشن ہے ہماری جو کل ہم نے جو آیات پڑھی تھی نا۔ کل ہم نے جو مین دو احکام کو بہت مطلب جیسے ڈیپلی ان کو ڈسکس کیا تھا، وہ دو تھے نا، قتل خطا اور قتل عمد میں کیا کمپنسیشن دینی ہوگی، کس کو ہم قتل عمد کہیں گے، کس کو ہم قتل خطا کہیں گے۔ تو یہ بات تو ہماری واضح ہو گئی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل عمد کرنا، یعنی کہ جان بوجھ کے بالارادہ ناحق قتل کرنا، تو یہ تو کبائر گناہ میں سے، کیونکہ وہ گناہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کی سزا جہنم بتا دیں تو وہ کبائر میں آ جاتا ہے۔ تو ہم جیسے سورہ نساء کی بگننگ میں ہم نے کبائر گناہ پڑھے تھے، اور ایٹ لیسٹ 7 to 10 کبائر گناہ ہماری فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے نا۔ تو جس میں جو سب سے بڑا، جس کو ظلم عظیم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ سب سے بڑا کبائر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، پہلا یہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم جلدی سے ریکیپ کرا کہ کسی مومن کا دوسرے مومن کو ناحق مارنا، وہ بھی کبائر میں آتا ہے۔ سیکنڈ، اور کوئی ریوائز کرے گا؟ نیکسٹ 7 کبائر گناہ جس میں سے جن کا عذاب ڈائریکٹ جہنم ہے۔ زنا، شاید زنا، بالکل بالکل کبائر گناہ میں۔ 3 نمبر 4 ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، جی معصوم عورت پہ تہمت لگانا، جہاد کی جگہ سے پیچ کے بھاگ جانا، میدان جنگ سے، اور غیبت کرنا آتا ہے کبائر میں؟ جی غیبت کرنا آتا ہے، لیکن وہ لیسٹ آتے ہیں۔ فرسٹ 10 کسی کا انہیریٹنس کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، کسی کا انہیریٹنس، یتیم کا مال بلا ناحق کھا لینا، بالکل۔ نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا، 5 پلرز میں سے کوئی چیز کو ناحق، روزے جان بوجھ کے چھوڑ دینا، نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا بغیر کسی حلیے بہانے کے، زکوٰۃ کی ادائیگی جان بوجھ کے نہ کرنا جب آپ کے صاحب استطاعت، صاحب حیثیت ہو، حج کا نہ کرنا۔ تو جو 5 پلر ہیں اسلام کے، بغیر کسی حلیے بہانے کے ان کو چھوڑ دینا، تو یہ تو 5 ہو گئے جس میں سارے آپ کر لیجئے۔ پھر شرک، جو سب سے پہلا ماں باپ کے ساتھ تہمت لگانا، زنا کرنا، میدان جنگ سے باہر جانا، قتل کرنا، اور ایک اور جادو۔ اچھا یہ نہیں ہم نے کیا کہیں تھی؟ سود کا بھی تو سائمن، سود بھی اس میں آتا ہے کبائر میں؟ جی بالکل کبائر میں آتے ہیں، لیکن فرسٹ 10 میں، کیونکہ ان کی وہ پرائیورٹی وائز ہے نا، تو فرسٹ 10 ہم کہہ رہے تھے۔ کیونکہ اگر آپ امام دہابی کی بک کو فالو کریں، کیونکہ امام دہابی نے سارے وہ نکالے ہیں جس پہ کچھ نہ کچھ عذاب کی ہوتی ہیں، تو انہوں نے 70 نکالی ہیں، تو اس میں سود آتا ہے۔ لیکن میں فرسٹ 10 کی بات کری جس میں سارے علماء کی اور سارے حدیث کی جو اتفاقاً رائے، تو میں ان پہ کر رہی تھی۔ ویسے تو کبائر کافی ہیں۔ تو بہرحال ایک کوسچن چھوٹا سا میں پوچھ لوں۔ اب دیکھیں الحمدللہ اب ہمیں تھوڑی سی نالج ہو رہی ہے اور ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا چیز کرنی چاہیے، کیا چیز نہیں کرنی چاہیے، مگر ظاہر ہے بہت عرصہ پہلے شاید کبھی زکوٰۃ مس بھی ہو گئی ہو، تو آئی مین کیا ہم ابھی دے سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر استغفار کر سکتے ہیں؟ فوزیہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اس کی کیا ہوگی، لیکن جو آپ نے کہا ہے کہ اٹ ساؤنڈز لائک ریزنیبل تھنگ،
لیکن مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. پتہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا. اور اچھا. استغفار تو بہرحال ہمیں کرنی ہی ہے, لیکن اس کا کفارہ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. وہ مجھے اندازہ نہیں ہے, کسی کو علم ہے تو وہ شیئر کر لیں. سائمہ میں نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر زکوٰۃ آپ کی پہلے سالوں کی اگر کہیں کمی بیشی ہے تو آپ نکال سکتے ہیں نا. ہاں, اچھا. ساؤنڈز لائک اے تھنگ کہ اللہ, اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے وہ معاف کر دے گا قبول کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو بہرحال یہ ہم کبائر کی ریویژن کر رہے تھے, کیونکہ جو ہم نے قتل عمد پڑھا تھا وہ کبائر میں آتا ہے. اب اس سے تھا, دیکھیں جو سارا ہم بیک گراؤنڈ میں پڑھ رہے تھے وہ جسٹ ٹو ریکیپ, ماشاء اللہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ بیک گراؤنڈ وہ ان منافقین کی بات ہو رہی تھی. کس بات پہ ہو رہی تھی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا انہیں کہ تم اب ہجرت کر جاؤ, اب دارالاسلام بن گیا ہے مدینے میں, جہاں تم سر اٹھا کے زندہ رہو, سر اٹھا کے اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی تم اہتمام سے اچھے طریقے سے کر لو گے, تو پھر تمہیں ظلم و بربریت میں کیوں زندگی گزارنی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس جہاں ہجرت کو عام کیا, تو ہجرت کو لازم اور ایمان کا حصہ قرار دیا کہ اب تم نکل آؤ. ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھتے تھے کہ جو مسلمان نہیں نکلے تو ان کو بالکل ایک اوپن لیبل دے دی گئی کہ یہ منافق ہیں, اور اگر وہ جنگ کے میدان میں تمہیں ملتے ہیں تو تمہیں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے ان کو مارنے کے لیے, الا کہ وہ ان طریقوں پہ ہوں. یہ ہم نے بات پڑھی, اور وجہ یہ تھی کہ اس وقت ہجرت کو ایک فرض کا درجہ دینے کی وہ یہ تھی کہ مین پاور چاہیے تھا. اگر تو چیدہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ مسلمان رہتے اور میجورٹی مدینہ میں نہیں ہوتی, تو کس طرح مسلمان جو تھے وہ لڑتے. تو یہ بہت ضرورت تھی اس وقت اسلامی سلطنت کو منظم اور مضبوط کرنے کے لیے کہ یہ اقدام اٹھایا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. اب اس سلسلے میں ہوا کیا کہ منافق جو کہ ہجرت کر کے آیا تھا اس کے لیے عام تھا, اور یہ بھی حکم آ گیا کہ تم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کو قتل نہیں کرنا الا کہ یہ حق کے ساتھ قتل ہو, یعنی کہ شریعہ اس پہ بتائے. اب کچھ سچویشنز ایسی آئیں جن کا ہم پڑھیں گے کہ جو تھے مسلمان وہ صرف ان کے اوپر مصیبت آتی تھی تو وہ کلمہ پڑھ کے جو تھے, کیونکہ آپ نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو آپ بیسیکلی آپ اسلام میں داخل ہو گئے, تو آپ کو واقعی میں مارا نہیں جائے گا, کیونکہ آپ مارے جائیں گے تو پھر سامنے والے کی تو قتل عامد ہو گئی. تو اس لوگوں نے کچھ اس کو جو ہے وہ غلط طریقے سے بھی استعمال کیا. تو اس کے بارے میں کس طریقے سے لوگوں کو اسیس کیا جائے, کس طریقے سے سچویشن کو ڈیل کیا جائے, تو اس کے بارے میں کھلی ہدایات مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو جو انشاءاللہ 94 کا ہم مطالعہ کریں گے, دیکھیں اس کی بگننگ کو ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی خصوصیت سے, کیونکہ صفات ہے نا یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب ہمیں ہماری صفات سے بلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس بات کو ہمیں کان کھول کے اور دل میں بند کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, اس میں کیا ضروری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا جب ضرب تم سفر کرو. اب یہ ضرب تم کا ورڈ کیا, درب سے نا, ضربا, درب کا مطلب ہے اسٹرائک کرنا. تو جب آپ چلتے ہیں تو آپ کس کو اسٹرائک کرتے ہیں, آپ اپنے پاؤں کو زمین پہ مارتے ہیں اور چلتے ہیں. تو ضرب تم کا مطلب عربی اصطلاح میں اس لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ سفر پہ نکلیں, آپ چلنے کے لیے نکلیں. تو جب چلنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی ارادہ ہوتا ہے نا, آپ کسی مصرف, کسی مقصد, کسی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو ضرب تم اس معنی میں رہتے ہیں جب تم, اے ایمان والوں, جب تم کسی سفر پہ نکلو. اور کس سفر پہ نکلو, ہر سفر پہ نہیں, معاش کے سفر پہ نہیں, فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم نکلو تو تم کیا کرو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہوتا ہے نا بہت وسیع ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر, دین کو غالب کرنے کے لیے نکلنا, یہ بھی سفر ہے. اب اللہ تعالیٰ کا دین غالب تو کافی طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ میدان جنگ میں آپ اللہ تعالیٰ کی دین کو غالب کرتے ہیں, پھر آپ تبلیغ پہ نکلتے ہیں, وہ بھی فی سبیل اللہ. آپ علم حاصل کرنے نکلتے ہیں, اسپیشلی اللہ تعالیٰ کا دین حاصل کرنے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. تو اے مسلمانوں, جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو, سفر پہ نکلو, ارادہ کر کے نکلو, تو تم کیا کرو, فتبینوا, تم تحقیق کر لیا کرو, تم ریسرچ کر لیا کرو, تم ہیر اینڈ سے پہ نہ جایا کرو. یہ بین سے ورڈ ہے, بیان, بینہ, لائٹ.
بیان سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا پلیز مجھے ایکسپلین کر دیجئے، بیان کر دیجئے، اس کا مطلب آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ ایکسپلینیشن چاہ رہے تھے، آپ کلیئرٹی چاہ رہے تھے، آپ اس کی تحقیق چاہ رہے تھے، تو تم تحقیق کر لیا کرو، سوچ سمجھ لیا کرو، لائٹ ڈال لیا کرو، لوگوں سے پوچھ کے انفارمیشن کر لیا کرو. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی تم کسی سفر کے ارادے میں چلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اپنی پوری پلاننگ، اپنی پوری تحقیق کر لیا کرو. پھر کیا کرو؟ اب یہ ایک خاص سچویشن پہ بات ہو رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے تم راستے میں جا رہے ہو تو تمہاری تحقیق کیا ہونا چاہیے، کتنا فاصلہ ہے، کیا کتنے لوگ ملیں گے، مجھے اپنی زیادہ راہ کتنی رکھنی چاہیے، مجھے سامنے سے مطلب ان پلان نہ نکلو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے واٹ آر یو فور سینگ. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ ولا، اور نہیں، تقولو تم کہو، لمن اس کو جو القا ڈالے. ڈالے، القا کا مطلب ڈالنا. القا کا ورڈ آتا ہے یوزولی جیسے آپ کنویں میں بالٹی ڈالتے ہیں نا، اس کے لیے بھی آتا ہے القا کا ورڈ. تو تم ڈالو، کیا ڈالو؟ الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلام، لستا، نہیں ہو تم، مؤمنن، مومن. تو اللہ تعالیٰ ایک ہدایت کریں، اے مومنو جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاتے ہو تو تم تحقیق کر لیا کرو، اور تم ایسے لوگوں کو بالکل یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں ہے جو تمہارے سامنے سلام ڈالتے ہیں. مطلب اگر تمہارے سامنے کوئی تمہیں سلامتی اور سلام ڈالتا ہے تو تم یو شوڈ ٹیک اٹ آن ہز ورڈز، کہ وہ اگر السلام علیکم کہہ رہا ہے تمہیں تو وہ مسلمان ہے. تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے لستا مومنا، تو مسلمان ہی ہے، تو میرے منہ دیکھے سے تو مجھے مسلمان کہہ رہے. یو ہیو ٹو ٹیک ان آن ہز ورڈز. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تب تغونا، تم چاہتے ہو، بغی سے ورڈ ہے باغین، یا تم چاہتے ہو، ارادہ سامان، الحیات دنیا، زندگی کا سامان، فعند اللہ، تو پس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مغانم، غنیمتیں. یہ مغانم کا بھی ورڈ بڑا سمجھنے کے، عرب میں مغانم کا ورڈ یوز ہوتا تھا بکری کے لیے، غنم سے. آپ آگے انشاءاللہ سورہ انفال میں کریں گے ہم لوگ. غنم کا مطلب ہے بکری. اب دیکھیں نا، کوئی اس زمانے میں آپ سوچیں بکری اگر کسی کے پاس آ جائے تو بہت بڑا ایسٹ ہے نا. ہم لوگوں نے کتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں یہ پڑھا ہے کہ جب آپ اور حضرت ابو بکر جا رہے تھے تو بکری ملتی تھی تو بکریوں سے بکری کا دودھ پیتا تھا، اور لوگوں کے پاس 2 اور 3 بکریاں ہوتی ہیں. مطلب اٹ واز این ایسٹ، it was something they really cared for. یہ ایک ان کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی، ایسٹ ہوتا تھا. تو مغانم کا ورڈ آنے لگا غنیمت پہ، لوٹ پہ، کیا کہنے لگے، ایک ایسٹ پہ ہو گیا. تو کیا تو پاس اللہ تعالیٰ کے غنیمتیں، اللہ تعالیٰ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ریٹرن ہے کثیرم، بہت زیادہ. مطلب تم اے مسلمانوں، تم دنیا کی زندگی، مطلب تم نے سامنے والے کو اس کی فیس ویلیو پہ تم نے نہیں رکھا، اس نے تمہیں سلام کیا، تم نے اس کو بولا کہ تو دکھاوے کے لیے سلام کرے، تم نے اس کو قتل کر دیا میدان جنگ میں، صرف اس نیت سے کہ تم کیا کرو گے، اس سے غنیمتیں لے لو گے، اس کو لوٹ مال لے لو گے تم، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر، اس سے اچھی غنیمتیں موجود ہیں، اچھا ٹریجر موجود ہے. کذالک، اسی طرح، کنتم تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، مطلب تم بھی تو ان لوگوں سے پہلے تم بھی تو کافر اور مشرک تھے. فمن اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا. من ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں، من ازا اور ریا، کہ من احسان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا کہ احسان کیا علیکم، تم پر. فتبینوا، پس تحقیق کیا کرو، بس تم جان لیا کرو، بلائنڈ نہ کھیلا کرو، تحقیق کیا کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما، اس کے، جو تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، بہت ہی خبر رکھنے والا. تو یہاں ہمیں ایک اصول اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اسپیشلی یہ اس وقت کے زمانے کا ہے، اس وقت کے زمانے کا ہے جب مسلمان جنگوں پہ جاتے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ جب مشرکوں کے سامنے فائٹ ہوتی تھی، اور یہ خاص واقعے کی طرف ایکچولی واقعہ ہوا تھا ایک صحابہ کے ساتھ. تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ ہوا، اور کچھ احادیث میں روایتیں حضرت ابو درداء کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. اس واقعے کو میں بیان کرتی ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ آئے گا. تو ایک مقابلے میں تھا، تو حضرت اسامہ، جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید جو تھے حضرت زید بن حارثہ کے وہ تھے، بیٹے تھے حضرت اسامہ. ان کے پاس ایک مشرک کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، وہ جیسے ہی ان کو مارنے لگا تو اس نے کیا کیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور سلام کر دیا ان کو. تو انہوں نے جو ہے کہ بنسبت کہ اپنا ہاتھ روک دیتے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا.
اب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو انہوں نے بلا لیا حضرت اسامہ کو اور حضرت اسامہ سے کہا کہ تم نے اس کا قتل کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ اس نے صرف منہ دیکھے کے لیے پڑھا، میں تو مار رہا تھا تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا اس کا دل چیرا تھا؟ دل چیر کے مطلب ایمان کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے. اگر اس نے زبان پہ بات کہہ دی تو یو شوڈ ٹیک آن ہز ورڈس. تو اس بات سے یہ کیا گیا کہ اگر تم جو ہو، اگر کوئی تمہارے سامنے سلام ڈال دے یا کلمہ پڑھ لے تو تمہارے ہاتھ رک جانے چاہیے، تم پھر وہ مومن ہو گئے. تم نے اس کا تمہارا کام دل چیر کے دیکھنا نہیں ہے کہ واقعی میں اس نے اسلام پڑھا ہے، دل سے کلمہ بولا ہے. تم اب اس کے معاملات جو کرو گے وہ اس کی فیس ویلیو پہ کرو گے. اور اسی لیے یہ بات آ گئی ہے، میں پھر سے پڑھتی ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو اگر وہ شخص تمہاری طرف سلام ڈال دے. اب تمہیں کوئی حق نہیں ہے. تم اس طرح کی باتیں، اس طرح کی غیر ذمہ داری کی باتیں تم کیا اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ تم نے اس کو مار دیا کہ تم اس سے غنیمتیں لے لو گے، اس سے دنیا کی زندگی کا سامان اپنے آپ کو بھر لو گے. تو یہ جو ہے یہ عمل نہ کرو، کیونکہ تم اگر اس عمل کو کرنے سے رک جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے سامان. ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت خالد بن ولید کا، جو میں کل آپ لوگوں کو بخاری میں ہے یہ واقعہ، کہ جب بنو جزیمہ کی جنگ ہوئی، اور ہم یہ جانتے ہیں نا کہ جب فتح مکہ کے بعد آپ نے کافی قبیلوں میں کچھ صحابہ اکرام کو بھیجا تھا کہ جا کے جو ہے نا وہاں کی مورتی، کیونکہ جو آئیڈیلز تھے وہاں کے جا کے کریں. تو جب بنو خزیمہ کی جب جنگ ہوئی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو وہاں پہ ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور کہا جا کے تم ان کو دعوت اسلام دو، اور وہ دعوت کو اگر قبول کریں، اور اگر دعوت کو قبول کریں تو تم چھوڑ دینا، اور اگر وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ جنگ و جدل کرنا. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دعوت دیں. تو کیا ہوا کہ جب حضرت خالد بن ولید نے جب دعوت دی اور کہا کہ تم دعوت لے آؤ، تو کلچر تھا کہ جب وہ کسی بات کو قبول کر لیتے ہو جاتا تو سلامہ کہتے تھے، یا ان کو اسلامہ کہنا تھا کہ ہم نے سر تسلیم کیا. تو وہ جو سامنے والے تھے انہوں نے سلامہ کہا، لیکن حضرت خالد بن ولید کو سنائی دیا سباہانہ. تو سباہانہ کا مطلب ہو گیا کہ ہم بالکل فارغ ہو گئے، ہم مطلب بے دین ہو گئے. تو حضرت خالد بن ولید کو یہ آواز آئی تو پھر انہوں نے جو ہے انہوں نے ایک کے بعد دوسرے کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10-12 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا. جب یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اپنے اس سے کافی آپ غصے میں ہوئے، اپنی بیزاری دکھائی، اور آپ نے حضرت خالد بن ولید کے لیے اللہ تعالیٰ سے برات کی دعا کری، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جاؤ اور ان مقتول جتنے مرے ہیں ان کی بیت المال سے جو ہے جتنا ان کا مالی نقصان ہوا ہے وہ پورا کرو، اور ان کی دیت کو بیت المال سے جو ہے وہ چکاؤ. تو یہ جو تھا ایک قتل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو رولنگ دی تھی وہ قتل خطا کی دی تھی، کہ غلطی سے خطا ہو گیا اور دیت دی. اور ساتھ میں اس سے جو ہمیں رولنگ پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ بہرحال ان کو سنائی نہیں دیا گیا، لیکن اخلاقی طور پہ کیا ہونا تھا کہ اگر سچویشن صحیح ہوتی تو انہوں نے اسلام کہہ دیا تھا. جیسے ہی انہیں دعوت دی انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. تو یہ نہیں ہونا تھا کہ ان کو جو ہے وہ مارنا تھا. خیر بہرحال وہاں غلطی ہوئی، لیکن کہنے کی بات ہے کہ انسٹنٹلی اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ ان کے ورڈ آف ماؤتھ پہ ہی جائیں گے. تو یہ طریقہ بتا رہا ہے. اب دیکھیں نا اسلام کی آپ رولنگ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا وسیع ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی گنجائش دی ہے کہ ہم کس طرح. جب میں یہ پڑھ رہی تھی دوبارہ تو مجھے یاد ہوا کہ ہمارے دل کتنے چھوٹے ہیں نا، اسپیشلی ہمارے بچوں پہ. ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور بچے کہتے ہیں سوری امی ہم نہیں کریں گے. تو ہمیں تو لگتا ہے نا کہ ابھی ہم مار رہے ہیں تو وہ ہم سے ریکٹیفائی کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں تمہاری تو عادت ہی ہے، ہم 2 اور لتے دے دیتے ہیں، 2 اور باتیں سنا دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو نہیں کہا نا. اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تم نے بس ان کو فوراً اپنے دائرہ اسلام میں قبول کر کے ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے. تو اس سے جو 2-3 اور ہمیں رولنگز پتہ چلتی ہیں وہ ایک یہ چلتی ہیں کہ جب بھی کوئی انسان یا کوئی شخص اگر مسلم ہوتا ہے تو اس کو یہ بات علل اعلان کہنی چاہیے، کیونکہ پھر اس کی زبان پہ اس کی ڈیلنگ ہوگی. کچھ کہتے ہیں نا کہ شہادت ہم نے دل میں پڑھ لی،
تو کچھ چیزوں کی نیت جو ہے وہ دل میں رکھ لینا کافی نہیں ہوتا, اس کو یو ہیو ٹو سے اٹ آؤٹ لاؤڈ, کیونکہ پھر آپ کا معاملہ جو ہے نا آؤٹ لاؤڈ ہوگا. کچھ معاملات ہوتے ہیں آپ دل میں نیت کرتے ہیں, اور دل ہی میں نیت کرنا افضل اور مسنون ہوتا ہے, جیسے نماز کی نیت ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو سے آؤٹ لاؤڈ کہ جی اہل خاندان میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں فجر کی, یا میں فجر کی نماز پڑھی, یا میں وضو کرنے جا رہا ہوں, اس کے لیے نہیں ہے. لیکن جیسے آپ کے معاملات ہو گئے کہ جی آپ حج پہ جا رہے ہیں, کیونکہ حج پہ آپ کے اوپر سرٹن کرائٹیریا نافذ ہو جاتا ہے, تو آپ نے اعلان اس کی نیت واضح کرنی ہوتی ہے. پھر آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی نیت آؤٹ لاؤڈ کرنی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے دوسرے کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ آپ نے شہادہ, جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اسپیشلی ناردرن جو کنٹریز ہوتی ہیں وہ شہادہ پڑھاتے ہیں اتنی بڑی گیدرنگ کے سامنے. وائے کہ وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ شہادہ دیکھ لیں کہ شخص مسلمان ہو گیا. اب اس کا رویہ کیا ہوگا, مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے گا کہ اس کا قتل ناحق کرنا وہ ہے, اگر یہ سلام کرے تو مجھے جواب دینا ہے, اگر یہ چھینکے تو مجھے الحمد کہنا ہے, اگر یہ مجھے دعوت پہ بلائے تو یہ مسلمان ہے, اس سے آپ کو ڈکلیئر کیا ہے. تو کچھ چیزیں آپ نے آؤٹ لاؤڈ کرنی ہوتی ہیں جو کہ اسلام آپ کو تقاضا کرتا ہے. تو یہی والی بات کہ اگر کوئی سلام آؤٹ لاؤڈ کرے تو آپ نے اس کو اسی ویلیو پہ, اسی فیس ویلیو پہ بائی ہز ورڈز لینا. اب یہ سلام بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک یونیک سی میں کہتی ہوں بلیسنگ ہے. سلام کا مطلب ہے سلامتی. ہم تو بڑی بدخیالی میں یوز کر رہے ہوتے ہیں نا, السلام علیکم. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو, تو لٹرلی ہمارا جو دل سے جو اللہ تعالیٰ کیفیت چاہ رہا ہے وہ یہ چاہ رہے ہے کہ جس شخص کو آپ نے بولا ہے تو آپ بانیت بولیں کہ اے میرے دوست, یا جس کا آپ نے نام لیا السلام علیکم, کہ میری طرف سے تمہیں ہر طور کی سلامتی ہے. مطلب میرا جسم, میری زبان, میرے اعمال, میرے معاملات سارے خیر ہی خیر ہیں تمہارے لیے. تم میری طرف سے کوئی ہارم نہیں چاہ رہے ہو. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے. ہم تو بدخیالی میں, ایک تو سلام کو بھی ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. انفارچونیٹلی ہماری اردو میں عین بھی صحیح نہیں ہوتا. ہم سلام علیکم کو بھی السلام علیکم صحیح طریقے سے نہیں کرتے, تو معنی بدلتے ہیں. تو ایک تو ہمیں اپنے تلفظ کو صحیح کرنا ہے, دوسری بات ہے ہماری انٹینشن سامنے والے کے لیے. جب ہم اس پہ سلامتی بھیج رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری زبان, ہمارا مال, ہمارا دماغ, ہماری ساری چیزیں تمہارے لیے سلامتی رکھیں. تو جب کوئی شخص تمہارے سامنے سلام کرے تو تم معاملہ وہی کرو, کیونکہ اس نے کیا کیا, اپنے ہتھیار ڈال دیے اور تمہیں سلامتی بھیج رہا ہے. تو جب وہ تمہیں سلامتی بھیج رہا ہے تو تم اس کو مار نہیں سکتے. تو یہاں پہ ایک بہت کلیئر اللہ تعالیٰ کی جو ہے انڈیکیشن آ گئی ہے. اور پھر ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ فتبینوا کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ریوائز کیا کہ تم اپنی تحقیق کر لو, اطمینان کر لو. اور یہ اطمینان نہیں کرو کہ اس سے بولو کہ میاں تم اپنا ذرا سینہ پھاڑ کے تو مجھے دکھاؤ. اطمینان یہ کرنا کہ اس نے سلام کر لیا, یہ تمہارا اطمینان ہو گیا. اور تم سفر کی تیاری میں جو بھی تمہیں چیزیں کرنی تھیں تم وہ کرو گے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہی والا جو منافقوں پہ بھاری گزرتی تھی چیز ہجرت کی, اس کو دوبارہ لے کر آئے ہیں اور اس پہ دوبارہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لا نہیں, یستوی برابر ہو سکتے. سوی سے ورڈ ہے سین واو, یا مساوات کا بھی ورڈ یہی ہے نا. مساوات کا کیا مطلب ہے؟ برابری کرنا. تو نہیں برابر ہو سکتے القاعدون بیٹھنے والے. قاعد سے ورڈ ہے قاف اینڈ دال. قاعد کا مطلب ہے 2 زانوں ہو کے بیٹھنا. ہم جیسے اتحیات پڑھتے ہیں نا, تو جس پوزیشن میں ہم بیٹھتے ہیں اس کو 2 زانوں کو پیچھے کر کے اور بیٹھتے ہیں, تو اس کو ہم عربی میں ہی کہتے ہیں نا قاعدہ اول اور قاعدہ ثانی, تو بیٹھنے والے, تو جو بیٹھے رہتے ہیں. تو نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے من المؤمنین, مومنوں میں سے, غیر سوائے اول الدر معذور, والمجاہدون, اور جو جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, بی اموالی, اپنے مالوں کے ساتھ, و انفسہم, اور اپنی جانوں کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کلیئر کٹ ایک ڈسٹنگوش دیتی کہ دونوں جو لوگ ہیں کون, مومنوں میں سے, کیونکہ یا ایھا الذین سے خطاب تھا نا, تو یا مومنوں میں اب 2 کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بتا دی آن دا بیسس آف گوئنگ فار اے وار, اللہ تعالیٰ کے راستے میں نا, ضربتم فی سبیل اللہ. اب اس راستے میں اللہ تعالیٰ نے 2 کلیئر کٹ بتا دی. ایک تو وہ ہیں کہ مومنوں میں سے جو بیٹھے رہتے ہیں, جو جہاد پہ نہیں جاتے, ان کو جذبہ ہی نہیں ہے جہاد میں جانے کو, بیٹھے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو جہاد پہ جاتے ہیں.
اب اللہ تعالیٰ نے بولے یہ جو دو لوگ ہیں نا یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے, نہیں برابر ہو سکتے. وہ لوگ جو کہ مطلب اپنی جان اور مال کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں وہ والے مومن جو بغیر عذر کے بیٹھے والے ہیں مومن برابر نہیں ہو سکتے. جو اولل الدر ہے نا وہ یہ ہے کہ وداؤٹ ریزن بیٹھنا, وداؤٹ ریزن مطلب ایک ہوتا ہے بیٹھنے کا ریزن ہوتا ہے آپ تھک گئے ہیں, آپ معذور ہیں, آپ کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے, مطلب جو جہاد پہ نہیں جا رہے وداؤٹ ریزن وہ مومن, اور جو جہاد پہ نکل رہا ہے وہ مومن لا یستوی, وہ برابر نہیں ہو سکتے. مطلب دیکھنے والا اور اندھا کیا برابر ہو سکتے ہیں, یا جاہل یا پڑھا لکھا برابر ہو سکتے ہیں. کلیئر کٹ ڈیمارکیشن ہے نا, دیر از نو گرے زون, either it's white or it's black. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ڈیمارکیشن دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو شخص جو جہاد پہ نہیں نکلتا, ٹھیک ہے, جہاد پہ نہیں نکل رہا, وہ بغیر ریزن پہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اور جو جہاد پہ نکل رہا ہے جو اپنے مال کو اپنی جان بھی کھپا رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے مال کو بھی کھپا رہا ہے, وہ ان دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اب اس بات کو تھوڑا سا اور اس سیرہ کے بیک گراؤنڈ میں ہم کریں. آپ یہ دیکھیں کہ 9 ہجری سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں, سیکنڈ میں بدر, تھرڈ میں احد, چار میں نہیں ہوئے بالکل, 4 کے اینڈ اینڈ بگننگ آف 5 میں خندق, 6 میں خیبر, 7 میں صلح حدیبیہ, نیت سے نکلے تھے لیکن جنگ نہیں ہوئی. پھر آپ اسی کے دوران حنین ہوئی 7, پھر 8 فتح مکہ, اور 9 میں تبوک. یہ ہے نا سیکوینس. تو غزوہ تبوک سے پہلے جتنی غزوہ اور سریہ ہوئے, اب غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ غزوات وہ ہوتی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با نفس نفیس گئے تھے مشن پہ. سریہ وہ ہوتے تھے کہ آپ نے لشکروں کو بھیجے جس میں آپ خود موجود نہیں تھے, یا سریے بھیجے یا غزوات بھیجی, اس میں جو مومن جاتے تھے وہ کمپلسری نہیں تھا, وہ آپشنل تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا, چلے جاتے تھے. غزوہ تبوک میں یہ جو تھی عام ہو گیا تھا. اٹ واز اے کمپلسری جہاد, واز کمپلسری, وہ جو تھی نا فرض عین تھا. باقی فرض کفایہ تھا کہ اگر چھوٹے سے گروہ میں سے کوئی چلا گیا تو وہ سب کے لیے کفایت کر گیا. تو یہاں پہ یہ جو ایون تو ابھی لیکن کیا تھا جو ہم نے سورہ نساء کی ہم نے آیت میں کیا پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا, وحرض المومنین, آپ مسلمانوں کو اکسائیے, آپ جذبہ دلائیے کہ وہ جہاد میں نکلیں. تو یہاں پہ ایون تو ابھی فرض نہیں آیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ اپنی ایک پسندیدگی کا اظہار کر دیا کہ اللہ کی نظر میں جو بغیر عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور جو اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھپا رہے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کیا, ففضل اللہ, اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی. فضیلت کے بارے میں بھی ہم نے ورڈ کیا تھا, رحمہ اور فضیلت کے بارے میں جو ہم نے کی تھی, ماشاء اللہ فوزی نے بہت اچھا ایکسپلین. فضیلت کیا ہوتی ہے, آپ ڈیزرو نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو باؤنٹی اینڈ شاور دیتا رہتا ہے. سو فضل اللہ, اللہ تعالیٰ نے فضیلت کی کس پہ کی, المجاہدین, جہاد کرنے والوں کو. وہ کون؟ جو اپنے نفس سے اور اپنے مال سے جو جہاد کرتے ہیں. اوپر کن کے, علی القاعدین, جو بیٹھے رہتے ہیں, درجات, درجوں میں. مطلب یہ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اپنا مال اور جان بھی کھپت کرتے ہیں تو ان کے درجوں میں, اور جو صرف بغیر عذر کے بیٹھے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. اور اگر جنات کے درجوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے کہ ایک جنت, جو جنت کے 100 درجے ہیں, اور ایک درجے میں دوسرے درجے میں کیسا فرق ہے, جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر کٹ اپنی پسندیدگی کا اظہار کس طرح کر دیا کہ جو بغیر عذر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی کوالیفیکیشنز میں, ان کے میرٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی. وَكُلًّا, اور ہر ایک سے, کون؟ جو کہ فی سبیل اللہ اپنی بھی اموالہم وانفسہم کر رہا ہے, تو ہر ایک کے لیے وعدہ, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے الحسنہ, اچھا. الحسنہ سپرلیٹو ڈگری ہے, اٹس این اپوزٹ فار احسن. احسن جو ہے میل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے عربی میں جو ہے دیر از نتھنگ اٹ, یا تو ہی ہے یا شی ہے. نان لیونگ تھنگ بھی ہی میں ہوگی یا شی میں ہوگی, کیونکہ درجہ جو ہے فیمیل ہے تو اس کے لیے الحسنہ وار ہے. اگر درجہ میل کا ہوتا ورڈ تو اس کے لیے الاحسن کا ورڈ آتا. تو بہرحال اس سپرلیٹو ڈگری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہوا ہے ان لوگوں سے, اچھا, بہت ہی وہ بیسٹ
ہم کہتے ہیں نا گڈ گڈ بیسٹ بیٹر، یہی ہوتا ہے نا، گڈ بیٹر بیسٹ ہوتا ہے. بہرحال جو سپرلیٹو ڈگری ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور وفضل اللہ مجاہدین القائدین اجرا عظیما. اب پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو فضیلت دیتی ہے. اب یہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ یہ چیز یہ ورڈ ریپیٹ کیا، المجاہدین علی القائدین، المجاہدین علی القائدین، المجاہدین علی القائدین، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں درجات میں بھی وہ بلند ہے، الحسنہ درجات میں بھی وہ بلند ہے، اور اجرا عظیما مطلب ان لوگوں کو دیا ہوا ہے. اب اس بات کو نا ہم تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں، کیونکہ جہاد کا ورڈ نا ہم انفارچونیٹلی ہماری وکیبلری جہاد کے معاملے میں بس اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی دوسری جان سے لڑنا جہاد ہے. ایکچولی جہاد کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. جہاد کی جو لاسٹ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے جہاد فی قتال ہے، جو کہ اس سینس میں آیا ہے. جہاد بالنفس سب سے بڑی کیٹیگری ہوتی ہے، سب سے فرسٹ. تو 3 کیٹیگری ہوتی ہیں، جہاد بالنفس، جہاد بالمال اور جہاد فی القتال. تو لاسٹ ڈیسٹینیشن کا یہاں پہ بات کی، لیکن مومن جو ہوتا ہے ہر وقت جہاد کی سٹیٹ میں ہوتا ہے، اپنے نفس سے جو لڑتا ہے وہ بھی جہاد ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ مفسرین، کچھ علماء اس بارے میں بھی لاتے ہیں کہ فی سبیل اللہ بھی اموالی و انفسہم، وہ اپنی پہلے تو جان سے لڑتا ہے نا، پہلے تو اپنا ارادہ بناتا ہے، اپنے شیطان کو وہ شکست دے کے پھر وہ آگے قدم بڑھاتا ہے. تو یہ سٹیپ پہلا ہے کہ جہاد بن نفس کرتے ہیں. پھر جب آپ اس دائرے کو چیر کے نکلتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی مکمکا چلتا ہے کہ بھئی میں پیسہ انویسٹ کر لوں، میں یہ بات لگا لوں، پھر آپ کی اسپاؤس میں، آپ کے رشتہ داروں میں میرے بچے کی فیس ہے، کیا میں اس بچے کی فیس سے مال لے کے تھوڑا اپنی جان میں، تو پھر آپ کی تھوڑی تھوڑی جہاد اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے مال پہ ہوتی ہے. پھر آپ اس دائرے سے تھوڑے سے اسٹرانگ ہو کے نکلتے ہیں تو پھر آپ جان اور مال کے بعد آپ پھر گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں اور پھر آپ جنگ کرتے ہیں. تو فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ جہاد فی القتال ہے، اور اس سے پہلے ایک مومن جو ہے وہ جہاد فی النفس کرتا ہے، جہاد فی المال کرتا ہے، اور آخر میں اس کا درجہ آتا ہے. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم انفارچونیٹلی ہم عورتیں ہیں تو ہم اب میدان جنگ میں جا نہیں سکتے. جس طرح صحابیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھتی تھی کہ مطلب مردوں کے تو بہت درجے ہو گئے، مرد چلے گئے، تو آپ نے بولا ہماری جہاد یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے اگر ہم اپنے 5 ارکان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اور ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں، ہمارے لیے ہی کافی، ہمارے لیے ہی جہاد ہے. تو ہم اپنے اس میں دل چھوٹا نہ کریں. تو جو ان دا اینڈ ہمیں جو بات یہاں پہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ اعمال کے بارے میں کلیئر کٹ ڈسکریشن ہے، اور اسپیشلی جو بات بہت واضح ہے کہ بغیر عذر کے بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنا اوپینین دے دیا. اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مال اور نفس لگاتے ہیں، اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ فی سبیل اللہ میں لڑائی دشمن کے ساتھ بھی، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی تعلیم کے لیے بھی نکل رہے ہیں نا، وہ بھی جہاد ہے، کیونکہ آپ نفس کو مار رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو سٹینڈ لے کے آپ نکل رہے ہیں. تو آپ کی پوزیشن بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو بغیر عذر کے، بغیر ایکسکیوز کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگین 3 ریپیٹیشن اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ایمفسائز کیا. 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اجر بتایا، فضل اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے درجات ہیں اور اجر عظیم. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ریپیٹیشن کی. آپ اس کی اہمیت سمجھ لیجیے کہ بار بار ریپیٹیشن کرے. آیت نمبر 96 میں درجات منہم، ان کے درجات ہیں، منہ اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ساتھ ساتھ کیا ہوا، مغفرتن و رحمہ، بخشش اور رحمت ہے. نوٹ ڈاؤن کریں، فضل کا ورڈ آیا، درجہ کا ورڈ آیا، مغفرہ کا ورڈ آیا، رحمہ کا مطلب. اور کیا چاہیے اس انسان کے لیے؟ وقان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے غفور اور رحیمہ، بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا. ہماری سم ٹائمز انٹینشنز ہوتی ہیں اور ہم نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ایٹ لیسٹ انٹینشن تو بنا لو، انٹینشن تو کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نیت کا دار و مدار کس پہ ہے؟ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیت پہ. ابھی ہم وہ بات سن رہے تھے نا کہ کرونا کی وجہ سے جن لوگوں نے حج نہیں کر پائے ان کے حج نہیں ہوئے، لیکن علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے حج ہو گئے کیونکہ انہوں نے نیت کی تھی. تو اگر ہم نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ اچھی نیت کر لیں پھر، اور اگر ہم پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت طلب کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اچھا، یہاں پہ جو آیت نمبر 97 ہے
اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اس کانٹیکس میں بھی ہجرت کے کانٹیکس میں آ رہی ہے، کیونکہ وہ جو منافقین جو صرف اپنے نفس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نفس کی وجہ سے، نفس ہوتی ہے نا جو انسان کو روکتا ہے اچھے کام سے، اب وہ نفس کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اب اس کو رکھیں وہ لوگ جن کے لیے حکم عام آ گیا تھا، ارشاد نبوی، ارشاد خداوندی آ گیا تھا کہ تم اپنے اب گھر چھوڑ جاؤ، ٹھیک ہے، تو وہ اب ہجرت نہیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان الذین، بے شک وہ جو، اب میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں کہ یہ وہ منافق ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کری تھی، ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ اب آپ اس کو اس ڈائلاگ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم، جب وہ مر جاتے ہیں یا جب ان کو فوت کر دیا جاتا ہے، کون ان کو فوت کرتا ہے؟ ویسے تو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، لیکن اصل کام کون کرتا ہے؟ الملائکۃ، فرشتے۔ تو وہ لوگ جب وہ فوت کیے جاتے ہیں یا فوت ان کو فرشتے کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ظالمی انفسہم، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، یہ قرآن کی ایک زبان ہے کہ وہ انسان کو نا وہ ظالمہم نفسہم، وہ ضرور کہتے ہیں کہ تم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا، اس شخص کو جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ جب آپ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ کسی اور کو تو نقصان نہیں کر رہے ہوتے، آپ کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی جان کو نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب گناہ ہوگا تو کیا ہوگی؟ سزا ملے گی، سزا ملے گی تو آپ کی جان پہ آئے گی، تو آپ کی جان سفر کرتی ہے۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب وہ کہتا ہے ظالمی انفسہم، کہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے تم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور تم نے کیا گناہ کا ارتکاب کیا؟ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا جو حکم بذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا کہ تم اس دارالکفر کو چھوڑ کے، دارالحرب کو چھوڑ کے دارالاسلام مدینہ میں ہجرت کر جاؤ، تو تم نے نہیں کی، تو اب تمہارے ساتھ معاملہ فرشتے کیا کریں گے کہ اب تمہارے ساتھ فرشتے ایٹ دا ٹائم جب تمہاری روح کھینچی جائے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے فیما کنتم، تم کس حال میں ہو؟ تم دارالکفر میں تم کیا مر رہے ہو، جبکہ تمہیں مرنا کہاں چاہیے تھا؟ مدینے کی آزاد سرزمین میں مرنا چاہیے تھا۔ کس حال میں ہو تم؟ لک ایٹ یور اسٹیٹس۔ یہ ان کی کوشچن ہے فرشتوں کا۔ قالو، وہ کہیں گے، مطلب اب صرف تھوڑے ڈائلاگ بتا چلے لیکن بیک گراؤنڈ یہ ہے، فیما کنتم، تم کس حال میں ہو؟ قالو، تو وہ لوگ جو مر رہے ہوں گے وہ کہیں گے کننا، ہم تھے، سوری ہم سے جو تھے نا، اب ان کے ایکسکیوزز سنیں، ایٹ دا ٹائم آف دیئر ڈیتھ، کننا، تھے ہیں، مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے کمزور، ضعیف سے ورڈ ہے، ضاد عین فا، ہم تو بڑے کمزور تھے، ہم سے تو نکلا نہیں جاتا تھا، ہماری تو بزنس پھنسا ہوا تھا، ہماری پوری فیملی یہاں پہ انگیج تھی، ہم نکل نہیں سکے تھے، بڑا مشکل تھا، گاڑی نہیں تھی، اونٹ نہیں تھے، بکریاں نہیں تھی، گدھے نہیں تھے، ہم کس طرح اتنی بڑی سرزمین کو چھوڑ کے چلے جاتے، ہم تو بڑے کمزور تھے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہتے ہیں، کون؟ فرشتے، الم تکن، کیا نہیں تھی، ارض اللہ، اللہ تعالیٰ کی زمین، واسعتاً، وسیع، بڑی، مطلب تم اس زمین پہ نہیں گئے تو تم کسی اور زمین میں بھی نہیں جا سکتے تھے، مطلب اب تمہارے لیے جہاں تمہیں نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، کھلم کھلا اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس جگہ پہ تم کیوں رک رہے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی زمین کیا چھوٹی زمین ہے؟ بہت وسیع، اگر تم لیفٹ نہیں جا سکتے تو رائٹ جاؤ، رائٹ نہیں جا سکتے تو ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کہیں تو نکلو کہ تم آزادانہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ تو یہ ڈائلاگ ہوگا کہ تم اس حال میں کیوں مر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم تو بڑے کمزور تھے، ہمارے پاس تو کوئی کیا کہتے ہیں ریسورس نہیں تھا۔ تو فرشتے پھر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین جو تھی کیا وسیع نہیں تھی؟ فَتُحَاجِرُوا فِيهَا، کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ تو پس کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو یہی وہ لوگ ہیں، کون؟ جن کے بارے میں جن کی روح نکالی جا رہی ہے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مأواہم ٹھکانہ کا مطلب پرماننٹ ریزیڈنس جہنم۔ اور جہنم کیوں ہے؟ کیونکہ کیا کیے؟ اطاعت رسول کی نافرما برداری کری ہے، یہ نہیں کہ جہاد نہیں کیا۔ حکم کس کا تھا؟ حکم جو تھا اللہ تعالیٰ کا تھا، فرائض میں سے تھا، اس وقت ایمان کا حصہ تھا کہ جہاد ہجرت کر لو، میجورٹی کے ساتھ مل جاؤ۔ تو انہوں نے صرف یہ ریزن کی کہ ہم نہیں جا سکتے بغیر ایکسکیوز کے، لیکن کہہ رہے تھے کہ ہم تو بڑے کمزور تھے۔ اب کمزور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی اگر جینوئن کمزوری ابھی بعد میں آئے گی، لیکن وہ یہ سمجھے تھے کمزور تھے، مگر اللہ کی نظر میں ان کے حلیے بہانے کمزور نہیں تھے۔
تو ان کا جو ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وہ ساعت اور کتنا برا ہے مسیرہ ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا ایکسپلینیشن ایک صفت بتا دی ان کا جہنم. جو ہم کہتے ہیں نا کہ اٹس مونٹی کارلوز اینڈ کہتے ہیں واٹ اے گڈ ریزیڈنس اور واٹ اے گڈ ہوٹل. بعد میں ہماری اسٹیٹمنٹ آتی ہے نا تو اس طرح سوری میں مونٹی کارلوز کا دے رہی ہوں. بہرحال بہت اچھے اچھے ریزورٹس ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھکانہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور پھر ایکسپلینیشن مارک کتنا برا بدترین ٹھکانہ ہے. پھر اب یہ جو لوگ تھے اب اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑا رحیم ہے. ہر ایک کی ایکسیپشنز ہیں کہ وہ تو واقعی میں وہ جو تھے جو بلا جو کہتے ہیں نا بلا عذر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے کوئی عذر نہیں تھا اور وہ کہتے تھے ہم تو بڑے کمزور ہیں, ہمارے پاس تو ریسورسز ہی نہیں ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اصل ایکسیپشن کو بتا الا مگر سوائے المستضعفین فی الرجال والنساء, اصل میں جو کمزور لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں. اچھا ضعیف کا ورڈ ہماری اردو میں یوز ہوتا ہے بوڑھے لوگوں کے لیے, لیکن ایکچولی جو ضعیف عربی میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ فزیکل ویکنس کے لیے یوز ہوتا ہے. مطلب وہ فزیکلی کمزور تھے, ویک تھے. کون لوگ تھے جو کمزور تھے؟ من الرجالی مردوں میں سے, والنسائی اور عورتوں میں سے. اگر مین امبریلا دیکھیں مستضعفین کا تو اس کا مطلب ہے فزیکل, لیکن اگر ایک جنرل ٹرم ہے جس میں اور ورڈز یوز نہیں کیے گئے تو ہم اس کو ہر معنی میں لیں گے کہ وہ فزیکلی بھی کمزور تھے, ہو سکتا ہے مالی طور پہ بھی کم ہو, مطلب وہ کمزور تھے ہر لحاظ سے. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہ غلام ہو, ان کو آزادی نہ ملی ہو, مطلب وہ ہر طرح سے کمزور تھے مردوں میں سے عورتوں میں سے. اور کیا تھے؟ والولدانی, اور وہ بچے تھے. لا یستطیعون, وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے. ہلیہ, کسی تدبیر کی, کسی ہلیے کی, کسی ریسورسز کی. ہم نہیں کہتے ہلیے بہانے, یار چپ کرو تم, ہلیے بہانے نہ بنایا کرو, جو سیدھی سیدھی بات کرو. آئی ڈونٹ نیڈ اینی ریزنس. سو ہلیہ کا مطلب ہے بہانے. ولا, اور نہیں, یہتدون, وہ راہ پاتے, وہ راستہ پاتے, سبیلا, کوئی راستہ, مطلب وہ پا نہیں پاتے تھے. مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ اس جہنم سے, مأواہم جہنم وساعت مسیرہ سے ایگزمپٹڈ ہیں, ایکسیپٹ وہ لوگ جو واقعی میں کمزور ہیں, جن کے پاس جینوین ریزن تھے, وہ ہجرت نہیں کر پائے, ان میں سے مردوں کی, عورتوں کی, اور جو بچے. ظاہر سی بات ہے بچے تو آلریڈی کسی کے اوپر سرپرست ہوتا ہے نا ان کے اوپر, اور ان کے پاس کوئی ریزنز, ان کے پاس کوئی راہ نہیں تھی. اب راہ میں آپ سمجھے ہو سکتا ہے ان کے پاس کنوینس کا کوئی طریقہ نہ ہو, یا ان کی فزیکل حالت ایسی نہ ہو کہ ان کے پاس کوئی راہ پاتے. فاولئک, تو پس یہی لوگ ہیں, اسا, امید کی جا سکتی ہے, ان ہوپ, کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے, ان یہ کہ یعفون عنہم, کہ وہ ان کو درگزر کر دیں. ہم کہتے ہیں نا یار ہم سے کام نہیں ہو رہا, گنجائش ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوشش کرو کہ تم نکل جاؤ. اگر تم نے نہیں کی تم ایکسیپشن, تو امید کر سکتے ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ, مطلب اس میں بھی تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, امید ہے, مطلب اللہ تعالیٰ 100% گارنٹی نہیں, امید ہے, اچھے کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو درگزر کر دے. وہ کان اللہ عفوا غفورا, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کر دے والا ہے, بہت ہی بخشنے والے. مطلب وہ تمہاری جو سلیٹ ہے اس کو کلین بھی کر دے گا, اور تمہارے گناہوں کو ڈھانپ بھی دے گا کہ بعد میں تمہیں شرمندگی نہ ہو. تو یہاں پہ جو ہمیں بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس میں حلیے بہانے نہیں چلیں گے, اس میں فوراً ہی ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا و غفرانک والا عمل ہونا چاہیے, بنی اسرائیل کی طرح کا عمل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ریزنز کچھ جینوین ریزنز ہیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایکسکیوز کر دے گا, لیکن اس میں بھی اپنی سچویشن کو ہمیں ہر بار کیا کہنا چاہیے, ریوزٹ کرنا چاہیے کہ ہم واقعی میں کمزور ہیں, یا ہم پہ انرجی آ گئی ہے, یا ہم پہ کوئی اور ریسورسز آ گئے کہ ہم وہ عمل کر سکیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی میں ایگزامپل نہیں آ رہی کہ ابھی ہم یہ نہیں کر سکتے, ہماری استطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 مہینے بعد ریوزٹ کریں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر استطاعت دے دے, پھر نہیں ہے تو یو کیپ وزٹنگ یور ویکنیس ٹو سی اف یو کین اوور کم اٹ, کیونکہ امید ہے نا. تو امید پہ یہ کہ آپ اپنی چیزوں کو دیکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو کریں, اور نہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے امید کریں, بار بار استغفار طلب کریں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے یہاں پہ جو ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اب جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کر جاتے ہیں لوگ, اور جو کوئی ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں, یجد, وہ پا لے گا, وجد سے پانے, وجود ہم کہتے ہیں نا واو جیندار, وہ پا لے گا, کیا پائے گا؟ فی الارض مراغم, جائے پناہ زمین میں, کثیرۃ
وسعہ، بہت بڑی وسعت. مطلب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا. آپ چل کے جائیں تو اللہ تعالیٰ بھاگ کے. اگر آپ نے یہ نیت کر لی ہے یہ جگہ، یہ نوکری، یہ چیز میرے اسلام کے عمل میں مجھے کمزور کر رہی ہے، میں اس میں نہیں پراسپر کر پا رہا ہوں، اور آپ اس جگہ کی صرف نیت ہی کرتے ہیں نا کہ میں چھوڑ کے ہو سکتا ہے میں نئی جگہ کروں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کئی جو ہے نا وہ اپارچونیٹیز بنا دے گا. تو یہاں پہ یہی کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ اپنی زمین کو، اللہ تعالیٰ کی جو جائے پناہ زمین کو بہت ہی وسیع اور عریض پائے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکے. اب دیکھیں وَمَن، اور جو کوئی یخرج نکلے گا من بیتہ مہاجرن، اپنے گھر سے اس نیت سے کہ وہ ہجرت کرے الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، و رسولی، اور اس کے رسول کی طرف. کیونکہ حکم کہاں سے آیا تھا؟ مین انٹینشن کیا تھی دارالاسلام مدینہ کی طرف جانا کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور رسول کے دین کو پر غالب آیا جائے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکلے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ثم کیا ہو جائے اس کے ساتھ، یدرکہ، وہ پا لے گا، وہ ادراک کر لے گا الموت، موت کو، وہ گھر سے نکلا ہے اور اس کی موت ہو گئی، فقط تو تحقیق واقع ہو گیا، اسٹیمپ ہو گیا، اٹ از ڈن ڈیل، اجرہ، اس کا اجر اللہ، اللہ تعالیٰ پہ. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ صرف وہ اس نیت سے ہی نکلا ہے کہ وہ ہجرت کرنے نکلا اور ابھی نکلا تھا اور اس کا پیر پھسل گیا اور ہی ڈائڈ، تو اللہ تعالیٰ نے بولا مرا، وقع اجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ اس کا اجر واقع ہو گیا. مطلب اللہ تعالیٰ پہ اب یہ ڈن ڈیل ہے، اللہ تعالیٰ ہیز ٹو گیو ہم اجر ایون دو کہ اس نے اکمپلش نہیں کیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غفورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، مطلب اس کی باڈی کو، اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ رحم ہے، کیونکہ دیکھیں اس نے کام بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر دے دیا. تو اس سلسلے میں ہم کیا احادیث پڑھ رہے ہوتے ہیں نا جو ہم بار بار نیت پہ پڑھ رہے تھے. نیت، ہماری نیت کیا؟ اگر کوئی شخص نکلا ہے ہجرت کی نیت سے اور وہ عمل پورا نہیں ہوا اور اگر وہ مر گیا تو اس کی ہجرت مانی جائے گی. جو شخص حج کرنے نکلا ہے، وہ احرام کی حالت میں تھا، وہ مر گیا، تو ہم نے سنا ہے نا کہ وہ قیامت کے دن وہ احرام کی حالت میں لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو شخص کسی دوسرے کو مارنے کی نیت سے گیا ہوگا اور وہ مر جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس کی نیت تھی کہ میں کیا کروں گا، میں اس شخص کو مار دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت پہ اس کو اٹھایا. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی کہ جن لوگوں نے حج کی نیت کی ہے، تو یہ جو ہمیں رولنگز مل رہی ہیں وہ کس نیت سے مل رہی ہیں؟ اسی آیات سے تو مل رہی ہیں کہ جو آپ نیت کریں گے اور آپ نے ابھی نیت کی کہ میں صبح جو ہوں نا صدقہ دے دوں گا، میں ابھی جا کے میں صدقہ دیتی ہوں، اور ہم نے نہیں دیا، ہم بھول گئے، لیکن ہماری نیت تھی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دے دے گا. ہماری کبھی نیت ہوتی ہے، کوئی ہم سے کہتا ہے کہ ہم پانی پلا دو اور ہم بھول جاتے ہیں، لیکن ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم اٹھے ہوتے ہیں، ہم 10 کاموں میں لگ جاتے ہیں، شیطان نے ہمیں بلا دی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پانی پلانے کا صدا. اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو بہت چھوٹا اور بہت اپنے لیول پہ ہم ناپتے ہوتے ہیں نا اللہ کو. تو انفارچونیٹلی ہمارا معاملہ بھی بڑے انسانوں والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی. سائمہ، جی سوری، تو جیسے ہم لوگ صبح میں جاب پہ جاتے ہیں، یوزلی ہم لوگ اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، بس اپنی ایک ڈیوٹی ہے، نکل گئے. اس وقت ہمارا یہ دل میں یہ نیت نہیں ہوتی ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نیت کر کے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ خدمت کے لیے جا رہے ہیں اور انسان کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل خدا نہ کرے میں تو کہتی ہوں ہمارا پروفیشن تو ایسا ہے کہ ہم اگر یہ بولیں نا ہم اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں مریضوں کی عیادت کرنے جا رہے ہیں. آپ کو وہ حدیث پتہ ہے، اٹ آلویز امپریسڈ می، آپ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا تھا نا کہ نماز فجر کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے ہوتے تھے اور ان سے کہتے تھے تو مجھے اپنے خواب بتاؤ، اور صحابہ کرام ایکسچینج کرتے تھے. تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک صحابہ سے کہ آج تم نے کس کی تم نے تیمانداری کی، تم کس کی وفا، مطلب تم نے کس کی جو بیمار ہوا، 3 چیزیں تھیں، اب میں اس کی سیکوینس بھول رہی ہوں. تم نے کس کی مطلب جو بیمار ہوا اس کی عیادت کی، تم نے کسی کی مدد کی، اور کوئی اگر مرا تو اس کے لیے تم نے دعا کی. مطلب 3 چیزیں. تو کسی صحابہ نے جو ہے وہ نہیں کہا، اور حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ
ہاتھ کیا کہ آج انہوں نے تینوں کام کر لیے. تو جب ہم یہ حدیث پڑھتے تھے تو مجھے یاد ہے میری جو انچارج تھی جو ہمیں پڑھا رہی تھی تو وہ مجھ سے کہتی تھی سائمہ یہ تم تینوں کام کر سکتی ہو, تم ڈاکٹر ہو. ہمارے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کبھی کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں, ہم اپنے دن میں اپنے والدین کی استغفار بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے ایوری ڈے لوگوں کی عیادت کرنا مشکل ہو جاتا. تو شی آلویز انوائٹ می کہ یار تم تو ہر روز مریضوں کی, اور میں نے کبھی اس طریقے سے سوچا نہیں تھا, لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں مجھ پہ وہ اور تھی کہ سبحان ان کا اللہ کہتے ہیں یہ بھی کہ تم نیت ایوری ڈے تم مریضوں کی عیادت کر رہی ہوتی اور میں ایوری ڈے یہ سنت پہ میں عمل نہیں کر سکتی. تو مجھے لگتا تھا کہ ہم باقی میں نیت کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور سائمہ ہم لوگ جب نکلتے ہیں کام کے لیے تو یہ بھی نیت کہ الحمدللہ کہ حلال رزق کمانے ہم نکل رہے ہیں کہ بالکل. تو دیکھیں مومن کا جو ہر عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ fill in the blanks. ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ جہاد نہیں. ایاک نعبد عبادت عبادت. ہر وہ عمل, عبادت کی ڈیفینیشن کہ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم اپنے گھر والوں کو کھلائیں, عبادت ہے. اس کا مسئلہ یہ ہم اس مطلب ہے طریقے سے سوچتے ہیں. بالکل ہاں تو کہ ہمیں نیت کر لیں, اس کی نیت بالکل کر لیں تاکہ پھر وہ ہو بالکل جائے. ہمیں اپنی سوچ چینج کرنے کی سوچ, ضرورت ہے. نظریہ, سائمہ لینس. سائمہ ہم جو شروع میں ایک ڈسکشن کر رہے تھے نا بڑے گناہ ہیں جن کی سزا دوزخ ہے, مجھے یاد آیا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے کہ چوری, دھوکہ اور اس کے ساتھ ریفرنس میں ہم نے قتل نفس یا خودکشی بھی پڑھا تھا کہ یہ بھی جو کام آپ کو مایوسی اور ناشکری کی طرف لے جائے وہ شیطانی عمل ہے بالکل اور اس کی سزا دوزخ گڈ ریمائنڈر. ٹھیک, تو میں وہ دوبارہ سے وہ حدیث پڑھوں گی جو ہر حدیث کی کتاب کی پہلی حدیث ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کہتے ہیں نا پلیٹ فارم آف آل اعمال, جو انما الاعمال بالنیات, اس کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مروی ہے نا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جس نے اس کی نیت کی. جس نے ہجرت کی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ کی رضامندی اور رسول کی خوشنودی کا باعث ہوگی, اور جس نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح حاصل کرنے کے لیے تو اصل ہجرت کا ثواب نہیں ہے بلکہ اس کی ہجرت اسی کی طرف سمجھی جائے گی. یہ بخاری کی حدیث ہے اور موسٹ آف دا حدیث بکس کی فرسٹ حدیث ہوتی ہے. تو اس میں یہی بات ہے کہ آپ کی انما الاعمال بالنیات پلیٹ فارم جو ہے وہ ہماری ساری عبادات کا نیت پر ہے. میں ایک تابعین کا نام بھول رہی ہوں, ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے عمل کرنے میں اتنی مشکل نہیں ہوئی, میں اسے مفہوم بیان کر رہی ہوں, لیکن مجھے مشکل ہوتی تھی اپنی نیت کو بار بار سدھارنے کی. وہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا کہ کیا میری نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے. یہ میرے لیے چیلنج تھا. وہ یہ کہتے تھے, میں ان کے اس میں کر رہی ہوں, اور لیکن عمل کرنے میں مجھے مشکل کام نہیں لگتا تھا, لیکن نیت کو بار بار دیکھنا. اچھا, اس میں بھی ایک اور بات ہے, یہ شیطان کا بھی ایک وسوسہ ہوتا ہے جو بار بار شیطان لائے گا. وہ کہے گا کہ تمہاری نیت صاف نہیں, تمہاری نیت سے تم دکھاوے کے لیے کر رہے ہو. آپ نے اگر ایک دفعہ دیکھ لیا نا آپ کی نیت صاف ہے, اور اگر آپ کی یہ بار بار یہ جو ریکرنگ تھاٹس آ رہی ہیں نا, یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہوتی ہے. کیونکہ شیطان آپ کو آپ کی پروڈکٹیوٹی سے, جو بھی تاج نے بات کی, پروڈکٹیوٹی سے نکال کے ان پروڈکٹیو انوائرمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, مایوسی کی طرف. تو اگر بار بار ریکرنگ تھاٹس آ رہی ہیں اور آپ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو ڈی موریل کر رہی ہیں کہ نہیں تم تو منافق ہو, نہیں تم یہ بار تھاٹس آئیں گی, تو وہاں پہ بھی استغفار کرنا شروع کر دیں اور اعوذ باللہ پڑھ لیں. یہ بھی آپ کا شیطان کا حربہ چل رہا ہے. تو ایک دن میں آپ نے دہرا لی اور آپ کا اطمینان ہو گیا, آپ سیٹل ہو گئے, دیٹس گڈ انف. کیونکہ یہ اکثر لوگوں میں جب ہم دین کی طرف بہت جڑے ہوتے ہیں تو ایک کی شیطان کی فورس آتا ہے جو بار بار آپ کو کرے گا, نہیں تم جو نا تمہاری نیت صاف نہیں ہے, تم یہ نہیں دو, تم ابھی مت دو, تم دکھانے کے لیے دے رہے ہو. تو یہ ریکرنگ تھاٹس کی بات کر رہی ہوں میں, مطلب او سی ڈی انسائیڈ آف او سی ڈی میں بات کر رہی ہوں. یہ بھی شیطان کا حربہ ہے, تو اس سے بھی ذرا بچنے کی ضرورت ہے. کوئک کویسچن ہے, ٹاکنگ اباؤٹ او سی ڈی, دیکھیں جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو پھر ہمیں اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے
اگر ہم کہیں جاتے ہیں مثلاً اور وہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے حلال کھانا، میں تو اس کو پریکٹیکل پوائنٹ سے دیکھوں گی. مطلب میں کھانے کی زیادہ پیٹو نہیں ہوں، لیکن ایز اے پریکٹیکل پوائنٹ جب ہم اس کو کہتے ہیں بھائی یہ ریسٹورینٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے حلال اور انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ لگایا یا وٹ ایور، اب اس میں آپ گھستے ہو تو وہاں پہ غیر مسلم لوگ کام کرتے ہیں، تو پھر ہمارے گھر میں یہ تکرار ہوتی ہے. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں یہ تو کام کرنے والے کافر ہیں تو چیزیں بھی انہوں نے حرام رکھی ہوں گی. میرا یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم حلال بیچ رہے ہیں تو پھر ہمیں حلال مطلب پھر اس پہ یقین کریں یا نہ کریں. یعنی پھر میں غلط ہوں یا کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ دیکھیں اس میں اب ایک الٹیمیٹ تو ایک فیصلہ تو نہیں ہو سکتا، ہر ایک ہی آ رہا ہوں گی، لیکن اس میں ہم واپس ہم جائیں گے قرآن اور سنہ کی طرف، اسی آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ کیا کہا ہے، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. ٹھیک ہے آپ نے فیس ویلیو پہ کر لیا، اگر آپ کو گنجائش لگتی ہے اور آپ کے دل میں کھٹک ہے، اگین میں پھر واپس جاؤں گی کیونکہ 3 احادیث ہیں جو آپ کی فاؤنڈیشن بنائیں گی. ایک تو نیت، آپ کی نیت کیسی. سیکنڈ ہے کہ اگر دل میں کھٹکا ہو تو اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں حلال اور حرام واضح، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کریں گے. اگر تو گنجائش ہے، آپ کا دل اطمینان کرے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، آپ نہیں کریں. آپ کے دل میں کھٹکا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان کوئی ناچارگی ہوگی، تو بہتر ہے تھوڑی اور تحقیق کر لینے، کوئی مذائقہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس ہم نے پڑھا فتبینوا 2 times. صحیح. نہیں میں ایسے وہ نہیں ہوں، تحقیق تو ہوتی ہے. جیسے سرٹیفکیٹ یہاں کوئی آپ کو ایسے ہی تو نہیں، جھوٹا سرٹیفکیٹ تو کوئی نہیں دے گا نا. جب وہ سرٹیفکیٹ بتاتے ہیں کہ یہ حلال ہے تو پھر تو ہمیں اس کا یقین کرنا چاہیے. ادروائز میں یہاں کتنے ہفتے، زیادہ نہیں لیکن 2-3 ہفتے ہمارے اگر یہاں گوشت ختم ہو جاتا ہے، ہم اسپیشل ٹورنٹو سے لاتے ہیں گوشت. ہم یہاں پہ کیونکہ حلال نہیں ملتا، تو وہ تو الحمدللہ مجھے مطلب ایسا بھی مجبوری نہیں کہ اگر حلال نہیں ہوگا میں ضرور کھاؤں گی. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ میں مطلب اگر اس پہ لکھا ہوا ہے حلال تو پھر ہم اس کو مانے نا. جیسے کوئی مسلم کہتے، کوئی بندہ کہے میں مسلمان ہوں تو پھر ہم اس کو مانتے ہیں نا. یعنی میں اس کانٹیکس میں میرا مطلب سوری میں سے جیسے ہمارے رسول پاک کا بھی یہ بیان ہے کہ جس چیز میں آپ کو شبہ ہو اور جس چیز کے اندر آپ کو سسپیشن پکا نہ ہو تو اس چیز سے آپ پرہیز کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہاں کی جگہوں پہ جہاں پر نان مسلم بھی کام کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوں، کہیں نہ کہیں پر خیانت تو ہوتی ہوگی. تو میرا تو خیال ہے کہ ان جگہوں سے کو پرہیز کرنا چاہیے. مگر اب دیکھیں کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں نا، کہ ہم مطلب ہے کہ ہر طرح اگر آپ کی اپنی بھی دکان ہے اور آپ مسلمان بھی ہیں اور حلال بیچتے ہیں، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا بندہ رکھنا پڑے جو کہ ضروری نہیں ہے مسلمان ہو. نہیں تو سپروائزر آپ کا ایسا ہو یا نہیں کام نہیں جو وہ مین بندہ ہو آپ وہ یہ ایسا جو ہو. چھوٹی باتیں ہیں آپ اس کی تھوڑی تحقیق کر لیجئے نا. اگر وہ اور آپ کیا، کا پیٹ ہاں سٹور ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر ایک کی اپنے آرڈرز ہوتے ہیں نا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے، تو اگر آپ کو پتا ہے کہ سپرویژن اور جو دیکھیں کام کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بولا نا ان لوگوں کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ. the only problem is that are they abiding the rules. تو آپ تھوڑی سی تحقیق یہ کر لیجئے کہ اگر آپ کا پیٹ ریسٹورینٹ ہے، آپ ونس اے وائل نہیں جاتے، بار بار جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، تحقیق کر لیں. اور جہاں دل میں کھٹکا ہے اجتناب اس کریں. کو پرہیز کریں، تو بالکل آپ اس کی کو بات پرہیز بالکل کریں. صحیح ہے، یو ہیو ٹو ٹیک اٹ آن ویلیو. مگر ایک آپ اگر رینڈم ٹریول کر کے ایک دکان میں گئی ہیں اور آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ نے سرٹیفکیٹ دیکھا، آپ کر لیں، آپ نے فیس ویلیو پہ، دیٹس گڈ. لیکن ایک دکان ہے جس میں آپ بار بار جاتی ہیں، ہفتے میں 3 دفعہ جاتی ہیں، تو اس کے لیے میرے خیال سے تحقیق تھوڑی سی ضروری ہے. اور اپنے دل کو اطمینان کی، اگر دل کا اطمینان ہے تو بسم اللہ. اور تو میں نہیں کہتی. اسکاربورو میں ایک ریسٹورینٹ ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ وی سب حلال فوڈ. جیسے ہم اندر گئے تو ایک سائڈ پہ لکر کا بھی سائڈ پہ ان کا کیبن ایک جگہ تھی. میرے ہسبینڈ ہم سب لوگ اندر گئے کھانے کے، جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ لکر بھی سرو ہو رہا ہے، ہم نکل آئے، کھانا نہیں کھایا. کہ جہاں پر حلال حرام دونوں ہی ہے تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ 100% حلال ہوگا. تو اس کو چھوڑ کے نکل آئے، حالانکہ اس پہ لکھا ہوا تھا حلال، لیکن اندر انہوں نے بس ایک آپ کا دل سیکشن نہیں مانا. جی دل نہیں مانا تو نکل آئے. چلے ہم دعا کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. آج ہماری دعا ہمیں کون کرا رہے ہیں؟ آج ہماری لاسٹ دعا ہے حفاظت کی دعاؤں میں سے. پھر ہم انشاءاللہ کوئی ہمارا والنٹیئر. کوئی والنٹیئر نہیں کر رہا، کر لے پلیز.
سب کے جو ہیں وہ میں کر لوں؟ چلیں بسم اللہ. بالکل ہم آج بسم اللہ. اچھا ایک سیکنڈ. یہ 22 نا؟ جی جی بالکل 22 آج ہماری لاسٹ دعا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور فتنہ مسیح و دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں. آمین. ڈاکٹر زبی ایک منٹ، میں یہ بتانا چاہی تھی یہ دعا اتنی امپورٹنٹ دعا ہے. اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس طرح یہ دعا سکھاتے تھے جس طرح آپ قرآن کی تعلیم دیتے تھے. اور اس کو پڑھنے کی دو جگہ پہ آتی ہے. ایک تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد قاعدہ پڑھتے ہیں، قاعدہ جو آپ کا سیکنڈ ہوتا ہے جس میں التحیات، اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور ربنا آتینا اور یہ ساری دعائیں پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ دعا پڑھنا لازمی ہے. یہ مسنون طریقہ ہے. اور اس میں اسی سے کہا گیا ہے کہ وہاں پہ دعا پڑھنے کی مقبولیت ایسی ہے کہ جو شخص وہ پڑھے گا قاعدہ کے بعد وہ مسیح الدجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک تو اس وقت پڑھنی چاہیے، بہت آسان ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ایک ہے، ومن عذاب القبر سیکنڈ، ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. تو یہ اس وقت پڑھنی چاہیے. سیکنڈ ٹائم نماز ختم ہونے کے بعد جو ہماری اذکار ہوتے ہیں نا اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو اس کی دعا کی امپورٹنس. سوری اس کو تھوڑا کلیئر کریں. دیکھیں جب ہم مثلا 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو اس میں جب 2 فرض کے بعد یعنی جو سیکنڈ رکعت ہوتی ہے اس کے بعد ہم قاعدہ میں بیٹھتے ہیں تو اشہد اللہ پڑھ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں نہیں پڑھنا کیونکہ وہ پہلے قاعدہ اولا ہے نا. اپنی التحیات پڑھ کے آپ کھڑی ہو گئی تیسری رکعت کے لیے. صحیح، آپ نے تیسری رکعت پڑھی، پھر آپ کھڑی ہو گئی، پھر آپ نے چوتھی پڑھی. اب جو چوتھی پڑھ کے بیٹھتے ہیں نا جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے، نماز کا اختتام کرنا ہوتا ہے، تسلیم کرنی ہوتی ہے جس رکعت میں، آپ نے سب سے پہلے التحیات پڑھی، پھر آپ نے صلی ابراہیمی پڑھی جو بڑا درود شریف ہے وہ پڑھا. اس کے بعد پھر ہم جتنی دعائیں، کیونکہ کہتے ہیں نا اس کے بعد جو دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو ہماری پیٹ کیا ہوتی ہے؟ ربنا آتینا پڑھتے ہیں ہم، رب کوئی مسلاتی ہم پڑھتے ہیں نا اس طرح کی. لیکن جو مسنون طریقہ ہے، ایکچولی یہ مسنون نہیں ہے دعائیں، یہ دعا مسنون ہے. بخاری اور اس میں آتا ہے، اس کے اور ریفرنس ہوگی، یہ دعا لازمی پڑھنی ہے اس میں. مسنون کا اور یہ اس پڑھنے سے جو شخص اس کو نماز میں پڑھے گا اس کو المسیح دجال کے فتنے سے جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اس وقت پڑھنی ہے. پھر آپ نے جو دعائیں مانگنی آپ کر لیں، آپ نے جتنی دعائیں کرنی ہوتی ہیں نا، پھر آپ سلام پھر لیتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم. آپ جب کہتے ہیں کہ یہ لازمی پڑھنی ہے تو پھر یہ ہمیں سکھائی کیوں نہیں گئی ہوئی؟ پتہ ہے ڈاکٹر آمنہ، یہی تو رونا ہے. آپ اگر اس کا وہ دیکھیں گے ریفرنس، ہم بہت ساری انفارچونیٹلی ہمارے انڈو پاکس میں کچھ چیزیں بہت آسانی کرنے کے لیے نا ہمیں کر دی گئی ہیں. آپ کے پاس وہ بک ہے نا جو ان کی ڈیٹیلز بتاتی ہے؟ جی اس کے پیچھے ہے، ایکچولی میں وہی جا رہی ہوں دکھانے. آپ لوگ اس کا ریفرنس پڑھ لیجیے گا. یہ یہاں پہ کہاں ہے، میں نے رات بھر کی حفاظت. تو یہ اور نماز کے بعد ضرور، جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا سارے، یہ دیکھیں صحیح مسلم. آپ لوگ میرے دیکھ رہے ہیں 1324. نہیں نظر آ رہا. نظر آ رہا؟ آپ کرتی ہوں شیئر، پھر آپ شیئر کریں. آپ کریں آپ شیئر. جی یہ میں ہوں پیج نمبر اسی بک کا پیج نمبر 81 ہے، اور یہ میں نے نکالی 22. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرو. اب دیکھیں تشہد ہے نا، کوئی قاعدہ تشہد کا ورڈ جو ہے سلام سے پہلے طلب کرو، فرمایا، اور پھر یہ دعا پڑھی، اور یہ تم ضرور اس سے طلب کیا کرو. اور ابھی حدیث اس میں نہیں آئی ہے
لیکن ہمیں حدیثوں میں اور ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس طرح سکھاتے تھے کہ جیسا کہ آپ قرآن کی تعلیم دے رہے ہوں. یہ اور حدیث ہے لیکن اس میں انہوں نے بخاری کی یہ مینشن کی ہے. تو اس میں تشہد کے بعد پڑھنا ہے. 4 چیزوں سے ضرور پناہ مانگو. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں مسلم کی حدیث ہے. اگر آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں تو ربنا آتینا اور رب جعلنی کی کوئی ایس سچ حدیث آپ کو نہیں ملے گی, لیکن صحیح مسلم کی اس دعا کے بارے میں حدیث ضرور ہے. تو یہ زیادہ مسنون ہے بنسبت وہ. سائمہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ ہمارے بڑھاپے میں ہماری ان چیزوں کو بتا رہی ہیں جو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا, اور ہم کتنے لوگ کریں گے اور ان سب کا ثواب آپ کو جائے گا کہ آپ نے اتنی اچھی تعلیم دی ہے ہمیں انشاءاللہ. چلیں ویسے سوری ڈاکٹر میں زوبی, اب آپ بسم اللہ بہت اللہ کا بہت شکر ہے کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیز کیسے کرنی ہے. بالکل. اور کیا. اوکے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب ذوالجلال والاکرام, یا مالک الملک, یا رحمان یا رحیم, یا مالک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب ہم سب حاضرین محفل کی دعائیں قبول فرما, ہم سب کی نیک حاجات قبول فرما. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, ہمارے قول و فعل کے تضاد کو ختم کر. یا اللہ ہم جو کہتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو سیکھتے ہیں, ان سب تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین دنیا میں اچھائی اور بھلائی عطا فرما. اس دنیا کی ساری برائیوں سے, فتنوں سے, عذابوں سے بچا. ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. یا اللہ ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے کی بارش عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. میں اس سے پہلے کہ ہم لوگ جائیں سائمہ کے ساتھ ارلی ہم یہاں پہ شروع کیا تھا ہم نے یہ, تو سائمہ کہہ رہی تھی کہ 9 بجے کا ٹائم کر لیں. ہاں واقعی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب دن بھی چھوٹے ہو گئے ہیں. ہاں جی 9 سے 10 بالکل ٹھیک ہے. تو وہ میرا خیال ہے سائمہ یا میں گروپ میں ڈالیں گے, اور میرا خیال ہے 9 بجے کر دیتے ہیں اگلی دفعہ سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. منڈے اور وینسڈے کو کلاس ہوگی نا, منڈے اور وینسڈے کو. انشاءاللہ تعالی ہم is that okay with everyone کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے. ہاں چھوٹے ہو رہے ہیں ابھی, عشاء بھی جلدی ہو رہی ہے نا اب تو. جی انشاءاللہ